صوبائی دارالحکومت میں بادل کھل کر برسے، شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ شملہ پہاڑی ایبٹ روڈ لکشمی چوک کے اطراف میں تیز بارش۔ گلشن راوی سبزہ زار کلیم بلاک اسلام پورہ میں بھی بادل کھل کر برسے۔ داتا دربار لوئر مال انارکلی میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہر کا موسم خوشگوار، گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی نوید سنا دی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کے 2 سپیل برسے۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ کے علاقوں میں 28 ملی میٹر ریکارڈ۔ جیل روڈ 4، لکشمی چوک میں 3، گلبرگ 2.5 اور چوک ناخدا میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ شہر میں اوسطاً بارش 2.4 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ لاہور میں تھوڑی سی بارش نے صفائی کا پول کھول دیا۔ بادامی باغ سبزی منڈی بارش کے بعد گندگی کا ڈھیر بن گئی۔ تعفن زدہ ماحول، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، راہگیروں اور گاڑیوں کے لیے گزرنا محال۔ صفائی کا عملہ غائب، سبزیاں بیچنے والے حضرات گندگی کے اوپر بیٹھ کر سبزیاں بیچنے پر مجبور۔ شہریوں اور دکانداروں نے صفائی کے نظام پر سخت تنقید کی۔ چیئرمین نیب نے غلام صفدر شاہ کو ڈی جی نیب لاہور تعینات کر دیا۔ غلام صفدر شاہ کی بطور ڈی جی نیب لاہور تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ غلام صفدر شاہ ڈائریکٹر نیب لاہور فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ عوام کا تحفظ اور آسانیاں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر محکمہ داخلہ میں ڈائریکٹوریٹ آف مانیٹرنگ سیل قائم۔ محکمہ جیل، سول ڈیفنس، ہائی وے، پیٹرول اور سیکیورٹی کمپنیز سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1124 قائم۔ عوام متعلقہ اداروں سے متعلق رہنمائی یا شکایات کی صورت میں کال کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہمارا عزم ہے۔ عوامی شکایات کے ازالے میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ قیدیوں کے قانونی حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا محرم الحرام کے مرکزی جلوس روٹ کا دورہ۔ صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق اور بلال یاسین نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ سیکریٹری داخلہ، کمشنر لاہور، ڈی سی اور ڈی آئی جی آپریشنز بھی ہمراہ۔ بلال یاسین کا کہنا ہے پنجاب بھر کی طرح لاہور میں بھی انتظامات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ تمام اضلاع میں جا کر حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں پہلی بار سائبر پیٹرولنگ اور فوری رسپانس فورس کی تعیناتی، موبائل فونز کی نگرانی کرنے کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس۔ 25 جون کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں محرم سیکیورٹی پلان کی حتمی منظوری ہوگی۔ مجالس کی سیکیورٹی کے لیے 79 رینجرز اہلکار مدد کریں گے۔ دفعہ 144 نافذ ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران پر امریکی حملے کے بعد پارٹی قائد نواز شریف سے رابطہ۔ ذرائع کے مطابق ایران پر امریکی حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف سے مشاورت کے بعد وزیر اعظم کا ایرانی صدر کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم اور نواز شریف کی ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ایران اسرائیل جنگ، ڈالر 1 روپیہ 73 پیسے مہنگا۔ رواں ماہ روپے کی قدر میں مسلسل کمی۔ 2 جون کو انٹر بینک ڈالر ریٹ 281 روپے 97 پیسے تھا۔ 20 جون کو انٹر بینک ڈالر ریٹ 283 روپے 70 پیسے ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ 286 روپے تک پہنچ گیا۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق خطے کی خراب صورتحال کے سبب ڈالر مزید مہنگا ہونے کا اندیشہ ہے۔ آئی ایم ایف کی سخت شرائط پر قومی بجٹ پارلیمنٹ میں لاحاصل ایکسرسائز ہے۔ زراعت صنعت کی ترقی کے لیے بجلی گیس تیل کا سستا کرنا ہوگا۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ کا کہنا تھا ملک میں بڑھتا سیاسی بحران نئے خطرات پیدا کرے گا۔ ایران اسرائیل جنگ کا بہانہ، منافع خوروں نے ایل پی جی کی مصنوعی قلت پیدا کر دی۔ مختلف علاقوں میں گیس 300 سے 350 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی۔ شہریوں کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ، کہتے ہیں ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ فوری اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے دنوں میں گیس کی دستیابی مزید مشکل ہو جائے گی۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ مارکیٹ میں سبزیاں ریٹ لسٹ کے برعکس بیچی جا رہی ہیں۔ پیاز کی سرکاری قیمت 40، مارکیٹ میں 60 روپے فروخت ہو رہا۔ لہسن چائنا 350، ادرک 600، لیمو 400 روپے کلو فروخت۔ بھنڈی 80 سے 100، آلو 80، شملہ مرچ 160 روپے بک رہی۔
برائلر گوشت کے نرخ میں 29 روپے کلو کمی، مرغی کا گوشت 374 روپے کلو فروخت، انڈے بدستور 244 روپے فی درجن پر برقرار۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف ایکشن، فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ٹولنٹن مارکیٹ سمیت شہر کے داخلی راستوں کی ناکہ بندیاں، 1480 کلو بیمار مرغیاں، 180 کلو مردار گوشت تلف، جعل سازی پر مقدمہ درج، سپلائر اور گاڑی پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ ڈی جی عاصم جاوید کا کہنا تھا، مضر صحت گوشت مرغیوں کا استعمال مختلف موذی امراض کا سبب بنتا ہے۔ جعل ساز مافیا چند پیسوں کی لالچ میں انسانی صحت سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ LWMC ورکرز میں انعامی چیکس تقسیم کرنے کی اختتامی تقریب، وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ، MPA چودھری نواز طلحہ برقی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ لاہور ڈویژن میں 31,000 سے زائد ورکرز میں انعامی چیکس تقسیم کیے گئے۔ سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا کہ عید قربان پر مثالی صفائی انتظامات پر ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اجلاس لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ لیا۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز نے اپنے اپنے علاقوں کے پروجیکٹس کی پیش رفت پر بریفنگ دی۔ واسا سیوریج اور واٹر سپلائی کے ترقیاتی کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات۔ سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا، واسا سیوریج اور واٹر سپلائی کے ترقیاتی کام جلد از جلد مکمل کریں۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی سیکریٹریٹ میں اجلاس کا انعقاد۔ صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان ڈاکٹر علامہ ہشام الہی ظہیر کی خصوصی شرکت۔ پاکستان اور تمام عرب ممالک مل کر بین الاقوامی سطح پر قیام امن کے لیے مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اجلاس میں علماء کرام کی گفتگو۔ اجلاس میں چین، UAE سمیت دیگر ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانے پر اتفاق رائے کو بھی سراہا گیا۔ لیسکو میں کرپشن الزامات پر ہونے والی انکوائری کا معاملہ، FIA حکام نے متعدد افسران و ملازمین کو معطل کر دیا۔ تمام افسران و ملازمین کو کرپشن الزامات پر معطل کر کے ہیڈ کوارٹرز کلوز کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA میاں صابر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ندیم اختر معطل، شیراز عمر، ذیشان کھوکھر، رانا فیصل بھی معطل ہونے والوں میں شامل۔ انسپکٹر نعمان رضا، میمونہ حمید، سب انسپکٹر ذیشان قاسم، فاروق اکرم، امتیاز نیازی، زاہدہ پروین کو معطل کر دیا گیا۔ اس سے قبل لیسکو کے بھی متعدد افسران کو ملازمت سے برخاست کیا گیا تھا۔ وزارت داخلہ و انسداد منشیات کی جانب سے مراسلہ جاری۔ پنجاب پولیس کے خدمت مراکز شہریوں کو خدمات پہنچانے میں مصروف۔ رواں سال لاہور سمیت صوبہ بھر میں 33,893 افراد کو مدد فراہم کی گئی۔ لاہور میں 382 خواتین، 132 ٹرانسجینڈرز، 20 بچوں کو مدد فراہم کی گئی۔ IG پنجاب کا کہنا تھا، صنفی جرائم، سماجی عدم تحفظ، استحصال اور تشدد کا شکار افراد کی مدد کے لیے آؤٹ ریچ پروگرام میں تیزی لائیں۔ الائڈ اداروں اور فلاحی تنظیموں کے تعاون سے محروم طبقات کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے۔ پنجاب پولیس ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مصروف عمل۔ 24 گھنٹوں کے دوران 26,489 افراد کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 40,593 چالان، 2 کروڑ 40 لاکھ روپے جرمانے کیے گئے۔